السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے مترادف الفاظ کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج کی ویڈیو میں ہم متضاد الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مترادف کی تعریف تو آپ کو یاد ہوگی کہ مترادف جو ہیں وہ ہم معنی الفاظ کو کہا جاتا ہے، جبکہ متضاد جو ہے وہ الٹ معنی رکھنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ جیسے متضاد الفاظ ایسے، اس کی تعریف ہے ایسے دو الفاظ جو ایک دوسرے کے الٹ معنی رکھتے ہوں، الٹ الفاظ یا متضاد الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلا اداس کا متضاد آئے گا خوش، اجالا روشنی، اور اس کا متضاد آئے گا اندھیرا۔ اب یہاں پہ ہم کچھ الفاظ اور ان کے متضاد دیکھتے ہیں، اور پھر انہی کی مدد سے ہم کچھ سرگرمی جو ہیں وہ حل کریں گے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے لفظ وہ ہے امانت۔ امانت کا متضاد ہے خیانت، اونچا نیچا، پہلا آخری، بلند پست۔ پست ہوتا ہے نیچا گہرائی والا۔ پیدائش موت، حق باطل، خاموشی شور، آسمان زمین، دنیا آخرت، دکھ سکھ، قلت کثرت۔ قلت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی کمی، اور کثرت ہوتا ہے کسی چیز کا بہت زیادہ تعداد میں موجود ہونا۔ سیدھا الٹا، کانٹا پھول، آزادی غلامی، آغاز انجام، آنا جانا، اٹھو بیٹھو، جلدی دیر، صبح شام، عزت ذلت، ذلت بولتے ہیں رسوائی کو، بے عزتی کو، نیکی برائی، مشہور گمنام، میرے تیرے، مالک نوکر، داخل خارج، خارج کا مطلب ہوتا ہے چلے جانا نکل جانا، کامیاب ناکام۔ تو یہ کچھ الفاظ متضاد تھے۔ اب انہی میں سے اسی وکیبلری کو ہم استعمال کر کے کچھ سرگرمیاں جو ہیں وہ حل کریں گے۔ یہاں پہ سب سے پہلی جو ہمارے پاس سرگرمی ہے اس میں ہے کہ خط کشیدہ الفاظ کے ہم نے متضاد لکھتے ہیں۔ اب وہ خط کشیدہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ جن کو ہم انڈر لائن کیا ہوا ہے، جن کو ہم نے یہ فقرہ اسی طرح ہی لکھنا ہے جیسے اس میں جو انڈر لائن یا خط کشیدہ لفظ اس کا متضاد لکھنا ہے۔ جیسے یہاں پہ ہے آج گرمی ہے، اسی فقرے کو ہم دوبارہ لکھیں گے آج، تو گرمی کا الٹ آئے گا سردی، آج سردی ہے۔ اگلا ہمارا فقرہ ہے علی لائق طالب علم ہے۔ لائق کا مطلب ہوتا ہے ذہین، تو اس کو ہم لکھیں گے علی، لائق کا متضاد الٹ آئے گا نالائق نکما جو نہیں پڑھتا۔ علی نالائق طالب علم ہے۔ تیسرا ہمارے پاس جو فقرہ ہے بستی میں پانی کی قلت ہے۔ قلت مین ہوتا ہے کمی، تو اس کو ہم لکھیں گے بستی میں پانی کی، تو ہم نے جیسے کہ پیچھے پڑھا تھا کہ قلت کا متضاد ہے کثرت، کثرت ہے۔ اگلا فقرہ ہمارے پاس ہے میں بیمار ہوں، تو بیمار کا متضاد آتا ہے صحت مند، میں صحت مند ہوں۔ اگلا فقرہ ہے ہمارے پاس احمد سچ بولتا ہے۔ احمد، اب یہاں پہ سچ ہے خط کشیدہ لفظ، تو سچ کا متضاد بنے گا جھوٹ، احمد جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اگلا جو فقرہ وہ ہے یہ ایک مشکل سوال ہے۔
یہ ایک مشکل کا آئے گا آسان، اس کا متضاد بنتا ہے آسان. یہ ایک آسان سوال ہے. تو اس طرح ہماری سرگرمی نمبر 1 جو ہے وہ حل ہو گئی. ہم نے یہاں پہ خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کے انہی جملوں کو دوبارہ ری رائٹ کیا ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو سرگرمی نمبر 2 ہے اس میں ہے کہ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھے. اب یہاں پہ سب سے پہلا لفظ ہے بوڑھا، اس کا متضاد آئے گا جوان. دن، رات. میٹھے، اب میٹھے میں کڑوے بھی آ سکتا ہے اور کھٹے بھی آ سکتا ہے. پانی، برف بھی آئے گا، سوری اس کا آ سکتا ہے برف بھی اور آگ بھی. مالک، نوکر. مہمان، میزبان. پسند، ناپسند. اندھیرا، اجالا. خاص، عام. کھیلو، کام کرو. تو اس طرح بچوں یہ ہماری سرگرمی نمبر 2 بھی حل ہوگی، جس کے ذریعے ہم نے متضاد کے بارے میں پڑھا. اب اس کے علاوہ ہم اس طرح کی سرگرمی بھی بنا سکتے ہیں کہ یہاں ہم 2 لفظ لکھیں گے اور اس جوڑے میں سے جو صحیح متضاد ہوگا اس کو ہم جملے میں لگائیں گے. جیسے یہاں پہ ہے کام کو ڈیش نہ چھوڑو، ادھورا جو ہے نہ چھوڑو یا مکمل نہ چھوڑو. تو یہاں پہ ہمارا آئے گا ادھورا. کام کو ادھورا نہ چھوڑو، یعنی قومے میں دیے گئے متضاد کے جوڑے میں سے درست لفظ کا ہم نے استعمال کرنا ہے. اب یہاں پہ سردیوں میں ڈیش کپڑے پہنے جاتے ہیں. تو سردیوں میں ہم کون سے کپڑے پہنتے ہیں؟ سرد. لیکن یہاں پہ ہم نے اس کا متضاد لکھنا ہے، تو یہاں پہ ہم لکھیں گے گرم. سردیوں میں گرم کپڑے پہنے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ایک اور سرگرمی ہے کوسین میں دیے گئے الفاظ کے متضاد سے خالی جگہ ہم نے پورن کرنی ہے. جیسے کہ ہم یہاں پہ ایک فقرہ لکھیں گے اور اس میں جو ہے لفظ ہمارے جو بریکٹ کے اندر ہوگا اسی کا ہم نے متضاد لکھنا ہے. یہاں پہ پہلا فقرہ ہے ہم دن میں کام کرتے ہیں اور ڈیش کو آرام کرتے ہیں. تو دن کا متضاد ہمارے پاس یہاں پہ آئے گا رات. ریالف رات، رات. ٹھیک ہے. اللہ کی اطاعت میں کامیابی اور ڈیش میں ناکامی ہے. تو یہ اطاعت کا جو آئے گا متضاد وہ ہے نافرمانی. تو اس طرح کی مختلف سرگرمیز بنا کے آپ بچوں کو دیں تاکہ بچے ان کو حل کریں اور ان کا کانسیپٹ زیادہ بہتر طریقے سے کلیئر ہو. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.